ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. فضیلت الشیخ مطیع الرحمن شیخ المدنی حفظہ اللہ ورع، اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنیں، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اسے ہم اور آپ بحسن خوبی دیکھ رہے ہیں۔ آج ملک کے اندر وہ تمام کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے منصوبے اور ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے اور ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ تمام چیزیں اور یہ تمام پریشانیاں ہمارے سامنے کیوں ہیں؟ آئیے اس کا جواب میں آپ کو قرآن مقدس کی ایک آیت سے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آئے لوگو، یہ جو تم خشکی اور تری کے اندر فساد دیکھ رہے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آئے لوگو یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو، خرابیاں دیکھ رہے ہو، ظلم دیکھ رہے ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے اللہ کے بندو، آئے مسلمانوں، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تم یہ جو گناہ کر رہے ہو، تم یہ جو پاپ کر رہے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ تم پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کرتا ہے۔ بما وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمام پریشانیاں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور کتنے زیادہ گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تمہاری ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، معلوم یہ چلا آج یہ جو تمام مسائل چل رہے ہیں، آج NRC کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا منصوبہ بنایا جائے، مسلمانوں کو ودیشی ثابت کر دیا جائے اور انہیں بنگلہ دیشی ثابت کر دیا جائے، اور جب انہیں بنگلہ دیشی ثابت کر دیا جائے گا گویا کہ یہ ہندوستان کے نہیں ہے، یہ بھارتیہ نہیں ہے، اور انہیں بھارت سے نکال دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آج صورتحال بڑی ناساز ہے، ناگفتہ بے ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو ایک بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے، خلافت امیہ میں ایک بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے، نام ہے اس کا حجاج ابن یوسف۔ جتنا اس کا ڈینجر نام ہے یہ اتنا ہی زیادہ خطرناک تھا۔ حجاج ابن یوسف اموی خلافت کا حاکم ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف وہ تھا جس نے ایک صحابی کا قتل کیا تھا۔ یہ حجاج ابن یوسف وہ تھا جو بڑے بڑے اماموں کو ستایا کرتا تھا۔ یہ حجاج ابن یوسف وہ تھا جو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس وقت کے بہت بڑے امام ہیں، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگ امام حسن بصری کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے حسن
حسن بصری دیکھیے حجاج ہم پہ کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، حجاج ہمیں کتنا زیادہ ستا رہا ہے، آپ اس سے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں، آپ اس کو کچھ نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو جانتے ہو اس وقت امام حسن بصری نے کیا جواب دیا تھا؟ امام حسن بصری نے کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ جو حجاج ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے پاپوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کوکرموں کا نتیجہ ہے، اس لیے حجاج کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ معلوم یہ چلا جب ہم بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے، جب ہم خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خراب لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اس میں کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر غلط کہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کہیے مجھے بتائیے کہ آج ہمارے اندر اسلام ہے، مجھے بتائیے کہ آج ہم مسلمان نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہنا پڑتا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہم مسلمان نظر نہیں آتے ہیں، ہمارے اندر اسلام کا کام کون سا ہے؟ میرے پیارے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آئے اتر دناج پور کے نوجوانوں، میں بزرگوں سے نہیں کہوں گا، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آئے نوجوانوں آپ اس سماج کا زیور ہے، آپ اس سماج کا گھی ہے، اور یاد رکھیے اگر اپنے سماج کو کامیاب کرنا ہے، اگر اپنی قوم کو کامیاب کرنا ہے تو آپ کو اٹھنا پڑے گا اور تعلیمی میدان میں آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، آئے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد قوة، اور پھر اس نے تمہیں طاقت دے دی، یعنی جب تمہیں پیدا کیا تو تم بڑے کمزور تھے، اتنے زیادہ کمزور تھے بھوک لگتی تھی اپنی ماں سے کھانا بھی نہیں مانگ پاتے تھے، اتنے کمزور تھے بھوک لگتی تھی اپنی ماں سے کھانا بھی نہیں مانگ پاتے تھے، مگر پھر اس کے بعد جوان کر دیا، تمہیں طاقت دے دی، تمہارے جوڑوں میں طاقت دے دی، ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ نے تمہیں بوڑھا کر دیا، پھر تمہیں ضعیف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اللہ یہاں پر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پر غور کیجئے، اللہ یہاں جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہہ رہا ہے، جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہہ رہا ہے، لیکن میرے نوجوانوں بتاؤ ہم نے آج اسلام کے لیے کیا کیا ہے، آج ہم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا حال ہے ہمارے نوجوانوں کا، کیا حال ہے؟ بنگال آ جائیے، بہار چلے جائیے، کلکتہ چلے جائیے، دلی چلے جائیے، بمبئی چلے جائیے اور اپنے نوجوانوں کو دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ان کی زبان پر یا تو کھانے کی بات ہوگی یا پینے کی بات ہوگی یا گندی بات ہوگی، اور اس کے سوا ان کی زبان پہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد تو نہیں سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، ہم اتنے بے شرم ہو گئے، ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے، اور آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے۔ ہم اتنے زیادہ بے غیرت ہو گئے، اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، جس میں ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابتک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ میرے پیارے ساتھیوں بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اسے کوس رہے ہیں، اسے کوس رہے ہیں، نریندر مودی کو کوس رہے ہیں، یوگی کو کوس رہے ہیں، آج اللہ کے بندوں انہیں کوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے کوس
کوسنا ہے تو اپنے آپ کو کوسو, برا کہنا ہے تو اپنے آپ کو کہو اپنے آپ کو برا, کیونکہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کہاں سے کرے گا جب ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں, جب ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری باتیں کیسے سنے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری مسجدوں کو دیکھو, مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, مسجدیں غیر آباد پڑی ہوئی ہیں, مسجدیں چیخ رہی ہیں, آئے نمازیوں تم کہاں چلے گئے ہو, آئے نمازیوں تم کہاں چلے گئے ہو؟ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. آج فجر میں آ جاؤ, ایک صف اور دو صفوں سے زیادہ نظر نہیں آتی ہیں. او نوجوانوں تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے نوجوانوں نے MBBS کر لیا ہے, PSC کر لیا ہے, اور بیچارے جاب تلاش کر رہے ہیں, نوکری تلاش کر رہے ہیں. نوکری تو تمہیں 5 وقت بلا رہی ہے, ہر مسجد میں یہ اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, کیونکہ اس کے اندر کامیابی ہے, کامیابی ہمیں بلا رہی ہے. مگر نہیں, ہم چائے کے ہوٹلوں پر ہیں, نہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں. فجر ہم نے سونے میں گزار دیے, ظہر ہم نے کھیت میں گزار دیے, عصر میں مارکیٹ چلے گئے, مغرب میں چائے پی رہے ہیں, اور عشاء میں کھانا کھا کر کے سو گئے. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کہاں سے کرے گا؟ یہ ہمارا حال ہے. اور یہاں چیخا جا رہا ہے, چلایا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب RSS نے 100 سال محنت کی ہے. بس 5 منٹ اور RSS نے 100 سال محنت کی ہے, اور 100 سال محنت کرنے کے بعد آج وہ پورے ہندوستان میں حکومت کر رہی ہے. محنت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ سب گردن ہلا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے 100 سال؟ ہم نے 100 سال کھایا ہے, بس گورو بھات ماچھ بس کھاتے رہے 100 سال. اس کے علاوہ ہم نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. حالات بڑے ناساز ہیں. آپ کو ہندوستان سے نکالنے کی سازشیں چل رہی ہیں, آپ کو یہ سازشیں سمجھنا ہوگی. اور میرے پیارے ساتھیوں, یہ بد دعائی کرنے کا مقام نہیں ہے, یہ آپ کو کمپٹیشن کرنے کا مقام ہے. یہ زمین کمپٹیشن کی ہے. آپ پڑھیے لکھیے اور لوگوں سے مقابلہ کریے. آپ انجینئر بنیے, آپ ڈاکٹر بنیے, آپ وکیل بنیے, اس کے بعد آپ لوگوں سے مقابلہ کریے. تو میرے پیارے ساتھیوں, بس بہت ہم نے مزے لے لیے ہیں, بہت ہم نے کھیل کود کر لیے ہیں, بہت ہم نے کھا لیا ہے, پی لیا ہے. اب بس کیجئے, اب پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے. ایک روٹی کھائیے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے, آدھی روٹی کھائیے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے, بچوں کو پڑھائیے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنے اسلامک ادارے آپ کے علاقے کے اندر ہیں. میں اٹاوا کا رہنے والا ہوں, زیادہ تر ہندو ہیں, اور ہمارے یہاں کوئی بھی اسلامک ادارہ نہیں ہے سوائے ایک کے, وہ بھی دیوبندیوں کا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. یہاں کشن گنج میں جامع امام بخاری ہے, ہمارے شیخ کا دارالہدا چل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب ضرورت ہے کہ قوم کے اندر تعلیمی بیداری پیدا ہو. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہی چند باتیں آپ سے کہنا تھیں. آپ اگر کسی کو ہرانا ہے اور کسی کو مات دینا ہے تو آپ کو تعلیم کے ذریعے ہرانا ہوگا, آپ کو شکشا کے ذریعے ہرانا ہوگا, آپ کو ایجوکیشن کے ذریعے ہرانا ہوگا. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. یہ